اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے وہ 5 جانور کون سے ہیں جن کی دعا اللہ تبارک و تعالی فوراً قبول کرتا ہے، اور اگر کوئی شخص ان پر ظلم کرے تو اللہ تبارک و تعالی ان کی بد دعا بھی قبول کرتا ہے۔ لہٰذا نہایت ہی معلوماتی ویڈیو ہے، گزارش ہے کہ آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ برگزیدہ پیغمبر ہیں جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے انتقال کے بعد کم عمری میں ہی حضرت سلیمان علیہ السلام تک تنشین ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت سے معجزے عطا فرمائے تھے، جن میں سے چند ایک یہ ہیں۔ نمبر 1، ایسی عظیم بادشاہت جو ان سے پہلے کبھی کسی کو نہ ملی، نہ ہی ان کے بعد کسی کو میسر آئی۔ نمبر 2، انسانوں کے علاوہ جنات اور شیاطین کو بھی آپ علیہ السلام کے تابع کر دیا گیا۔ نمبر 3، ہوا کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر بیٹھ کر 1 ماہ کی مسافت صبح سے لے کر شام تک طے کر لیا کرتے تھے۔ نمبر 4، ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا گیا۔ نمبر 5، ہر طرح کے جانور کو نہ صرف آپ علیہ السلام کا فرمانبردار کیا گیا بلکہ ان کی بولی سمجھنے اور بولنے کی صلاحیت بھی عطا فرمائی۔ ناظرین کرام، حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جانوروں اور پرندوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جن کی دعا اور بد دعا اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً قبول کرتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سے انسانوں کو ان 5 جانوروں کی بد دعا لگتے ہوئے دیکھا ہے۔ اگر تمہاری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی تو تمہیں چاہیے کہ ان 5 جانوروں کے ساتھ ایک کام ضرور کرو۔ اس طرح ایک کام کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعا کو ضرور قبول کر لے گا۔ پیارے ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ یہ 5 جانور کون سے ہیں کہ جن کے بارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ قول ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ خبر ملی کسی نے کتوں کو زہر دے کر مار دیا ہے۔ آپ علیہ السلام فوراً اس شخص کے گھر پہنچ گئے۔ جب اس شخص نے وقت کے شہنشاہ اور بعد نبی کو اپنے گھر میں دیکھا تو بہت خوش ہوا اور خوب خدمت میں لگ گیا۔ وہ شخص کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، آپ نے آنے کی زحمت کیوں کی؟ مجھے حکم کر دیتے تو میں سر کے بل چل کر آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس بندے کو کہا کہ اپنے سارے گاؤں والوں کو اکٹھا کر لو، میں تمہیں ایک بات بتانے والا ہوں۔ اگر تم میری بات پر عمل کر لو گی تو تمہاری آنے والی نسل سنور جائے گی، لیکن اگر تم میری بات پر عمل نہیں کرو گے تو تمہاری آنے والی نسلیں تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ چنانچہ اس بندے نے اپنے گاؤں والوں کو اکٹھا کیا۔ جب سارے اکٹھے ہو گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ 5 ایسے جانور اور پرندے ہیں جن کی دعا اور بد دعا اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً قبول کر لیتا ہے۔ نمبر 1، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، کبوتر ایک ایسا پرندہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبیوں سے محبت کرنے والا پرندہ ہے۔ کبوتر کا یہ عمل دنیا کے تمام پرندوں سے بڑھ کر ہے، اور باقی پرندوں کی نسبت کبوتر سب سے بڑھ کر عبادت گزار پرندہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کبوتر جب بھی نیند سے بیدار ہوتا ہے تو اللہ کا ورد کرتا ہے اور دن رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ کبوتر تمام پرندوں کی نسبت زیادہ بلندیوں پر جا سکتا ہے۔ یہ بہت اونچا اڑتا ہے۔ جب عقاب کبوتر کا شکار کرنے کے لیے اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے تو کبوتر خود کو بچانے کے لیے بہت زیادہ بلندی پر چلا جاتا ہے، اور یوں عقاب کے لیے اتنی زیادہ بلندی پر جانا مشکل ہو جاتا ہے، اور اس طرح سے کبوتر خود کو بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ کبوتر یہ سوچتا ہے کہ میں جتنا زیادہ اونچا اڑوں گا اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پہنچ جاؤں گا۔ نمبر 2، حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلی کے متعلق ارشاد فرمایا کہ میں نے بے شمار متقی اور پرہیزگاروں کو دیکھا ہے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں دن رات گزارے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی دعائیں بھی اتنی جلدی قبول نہیں کرتا جتنی جلدی بلی کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ بلی کی دعا اور بد دعا بہت ہی جلد قبول ہوتی ہے۔ جب بلی خوش ہوتی ہے اور دعا دیتی ہے تو وہ شخص کامیاب ہو جاتا ہے، اور اگر بلی کسی کو بد دعا دے دے تو اس کی دنیا اور آخرت خراب ہو جاتی ہے۔
حدیث مبارکہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عورت کو جہنم میں دردناک عذاب میں دیکھا کہ جس نے بلی کو ایسی حالت میں گھر میں باندھ کر رکھ دیا کہ وہ بھوکی پیاسی رہی اور اس وجہ سے وہ تڑپ تڑپ کر مر گئیں۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ چڑیا ایک ایسا پرندہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے حد پسند فرمایا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چڑیا کی 3 خصوصیات بیان فرمائی۔ نمبر 1، جب چڑیا صبح سویرے اٹھتی ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتی ہے۔ نمبر 2، چڑیا ایک بہت ہی معصوم پرندہ ہے، ان میں ذرا برابر بھی چالاکی نہیں پائی جاتی۔ نمبر 3، چڑیا اللہ تبارک و تعالیٰ پر بہت بھروسہ رکھتی ہے اور ان کا یقین ہے کہ جو رب ہمیں صبح نئی زندگی دے گا تو وہ کھانے پینے کا بھی بندوبست کر دے گا کہ ہمارے لیے کافی ہے اور ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ نمبر 4، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ کتا ایک ناپاک جانور ہے، اس لیے لوگ کتوں کو مارتے ہیں۔ تاریخ میں بہت سے ایسے واقعات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ جن لوگوں نے کتوں کو دکھ دیا ہے، کتوں کی بد دعا سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ کتوں کو مارنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے جہنم میں ڈالا ہے اور کتوں کو پیار کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ نے بخشش فرمائی ہے۔ ایک زانی عورت کو اللہ تعالیٰ نے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اس کی بخشش فرما دی۔ کتے کا تھوک ناپاک ہوتا ہے لیکن کتے کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ کتوں کو گھر میں رکھنا حرام ہے کیونکہ کتے فرشتوں کو دیکھ کر بھونکتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ جس گھر میں کتے ہوں وہاں رحمت کے فرشتے نہیں اترتے۔ نمبر 5، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم چیونٹی کو ایک عام سا جانور سمجھتے ہیں اور اسے اپنے پاؤں تلے رون دیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ہم چیونٹی کی اہمیت کو جان لیں تو ہم کبھی بھی بھول کر بھی چیونٹی کو نہ مارے۔ قرآن مجید کی سورہ نمل مکمل طور پر چیونٹیوں کے بارے میں ہے۔ قرآن مجید کی اسی صورت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا اور ایک چیونٹی کا ذکر آیا ہے۔ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا گزر ایک ایسے علاقے سے ہوا جہاں چیونٹیوں کی ایک بستی تھی۔ ایک چیونٹی سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو پاس آتے ہوئے دیکھتی ہے تو دوسری چیونٹیوں کو بلند آواز میں کہتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر سے دور ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے نیچے آ کر کچلی جاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس چیونٹی کی آواز کو دور سے ہی سن کر مسکرا دیے۔ چیونٹیاں بھی انسانوں کی طرح زندگی بسر کرتی ہیں، چیونٹیاں بھی بالکل اسی طرح اپنی کالونیاں بنا کر رہتی ہیں جس طرح انسان بستیاں بنا کر رہتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ جو چیونٹیوں کو مارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے رزق کی دولت کو چھین لیتا ہے۔ اگر کوئی چیونٹی انجانے میں پاؤں کے نیچے آ کر مر جائے تو الگ بات ہے، لیکن جان بوجھ کر چیونٹی کو مارنے کی غلطی کبھی مت کرنا، وگرنہ اپنے رزق سے ہاتھ دھو بیٹھو گی۔ اگر کوئی چیز ہاتھ سے گر جائے تو چیونٹیوں کی طرف پھینک دینا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ فرما دے۔ چند علماء کا یہ بھی کہنا ہے کہ کچھ چیونٹیاں زہریلی ہوتی ہیں، اگر وہ کسی انسان کو کاٹ لیں تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اگر ایسی چیونٹیوں سے آپ کو خطرہ ہو تو آپ ان کو مار بھی سکتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے لوگوں کو یہ 5 باتیں بتانے کے بعد فرمایا کہ اب میں آپ کو ایک راز کی بات بتاتا ہوں کہ کسی بھی جانور یا پرندے کو جان بوجھ کر مت مارنا، کیونکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کسی بھی مخلوق کو جان بوجھ کر نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر مخلوق اور ہر چیز میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کر